الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيها الناس قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة صلوات برمحمد آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے انوری بیگم بنت محمد صادق انوری بیگم بنت محمد صادق بسم اللہ الحمد للہ دیکھیے ایصال ثواب کی یہ مجلس ہے. آج ہم کسی کے ایصال ثواب کی پڑھ رہے ہیں, کل ہماری پڑھی جائے گی. السلام. مرنا سب کو ہے, چاہے شاہ ہو یا نو شاہ ہو. جو اس دنیا میں آیا ہے اس کو جانا ہے. یہی ایک حقیقت ایسی ہے کہ جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے, نہ سنی شیعہ کا نہ ہندو مسلمان کا. سب اس بات کے قائل ہیں کہ آئے ہیں تو جائیں گے. قرآن کہتا ہے کہ لا تدری نفس بأي ارض تموت وما تدری نفس بأي ارض تموت. کسی نفس کو نہیں معلوم کہ اس کو کس سرزمین پر موت آئے گی. وماذا تکسب غدا, اور کل کو وہ کیا کرنے والا ہے. اینما تکونوا یدرککم الموت وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ. چاہے جہاں رہو موت تم کو آ پکڑے گی. یا ارشاد ہوتا ہے کل نفس, بولیے تو مشہور ہے, ذائقۃ الموت. اس لفظ کے ساتھ قرآن میں 3 جگہوں پر یہ آیت نازل ہوئی ہے. البتہ اس کے بعد کے جملے الگ ہیں. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ثم الینا ترجعون, اور خالی یہ نہیں کہ مر گئے تو بات ختم ہو گئی. یہ جانور ہے, گھوڑا ہے, گدھا ہے, آیا دنیا میں کھایا پیا, ان کا چرا ان کا مارا, اور اس کے بعد مر گئے بات ختم ہو گئی. انسان کے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ مر گئے تو بات ختم ہو گئی, بلکہ ہمارا معاملہ الٹا ہے. مرنے کے بعد ہی تو بات شروع ہوتی ہے. قرآن کہتا ثم الینا ترجعون, تم سب کو پلٹ کے ہماری بارگاہ میں آنا ہے. اور ہماری بارگاہ میں جو آنا ہے تو وہاں انڈا پراٹھا نہیں ملے گا پہنچتے ہی. صلوات پر سنا رہا ہوں. ہماری بارگاہ میں آنا ہے. یہ اور بات ہے, ملے گا انڈا پراٹھا بھی, بلکہ انڈا پراٹھا کیا, قرآن کہتا ہے کانت لہم جنات الفردوس نزلا. جنت ان کے لیے نزل ہے. نزل کسے کہتے ہیں؟ آپ کے یہاں مہمان آتے ہیں نا تو بہت کچھ بنوایا ہے آپ نے, لیکن پہنچتے ہی تھوڑی کھلا دیتے ہیں. جب پہنچتے پہلے پانی آئے گا, چائے وائے آ جائے گی, تھوڑا بسکٹ آ جائے گا, پھر 1 گھنٹے کے بعد اطمینان سے پھر کھانا ملے گا. پہلے اسٹارٹر ہوتا ہے. تو مومنوں کے لیے جنت اسٹارٹر ہے, اصل تو رضا الہی اور قرب الہی ہے. صلوات پر تو آئے انڈا پراٹھا ہے, اس سے بڑھیا ہے, مگر کس کے لیے؟ آج ہماری گفتگو اسی پر ہے. صلوات. مرنا تو ہے.
ये मौलाना जो बैठ के टेटे कर रहे हैं मेंबर पे, ये यहाँ से उतरेंगे कि उतारे जाएंगे नहीं मालूम है। ये अपने घर जाएंगे कि ले जाए जाएंगे किसी को नहीं मालूम है। और मरेंगे तो ऐसा नहीं कि मर गए तो बात। अब कुरान क्या कहता है, फमन यअमल, पढ़िए तो याद है सबको, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, जर्रा बराबर नेकी करोगे वो भी मिलेगी। वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, जर्रा बराबर बदमाशी करोगे वो भी मिलेगी। आना आना पाई पाई का हमको मरने के बाद बोलिए हिसाब देना है। लेकिन ये जो दुनिया में किया है हमने, यहीं से बात घूमेगी। तो हम जो जुर्म करते हैं, गुनाह करते हैं, हमारे गुनाह की दो किस्में हैं। एक ये है कि हम अल्लाह के गुनाहगार हैं, नमाज नहीं पढ़ी, रोज़ा नहीं रखा, उसके अहकाम की पाबंदी नहीं की। तो एक तो ये है कि हम खुदा के गुनाहगार हैं। एक ये है कि हमने आपस में गड़बड़ किया। क्या नाम है बेटा? आए मुख्तार, इनकी अच्छी खासी शादी लगी थी, कहीं हमने बिगाड़ दिया जाके। हाँ, जैसे इन्होंने कहा कि पहले माँ के पैर के नीचे जन्नत थी, अब बीवी के, हमने कहा इसकी शादी नहीं हुई लगता है मुझे। तो अच्छा खासा रिश्ता लगा था, हमने जाके तोड़ दिया। तो अब चाहे जितनी बढ़िया मजलिस पढ़ लीजिए मौलवी साहब, जब तक ये माफ नहीं करेंगे तब तक अल्लाह भी माफ करने वाला नहीं है। तो खुदा का मामला अलग है, बंदों का मामला, हत्ता किसी का हक मार लिया, जमीन जोत लिया, वो तो अपनी जगह है। क्या नाम है आपका? साकिब भाई से हमने 200 रुपया ले लिया। अब ये बेचारे मांग रहे हैं, भैया पैसा मेरा दे दो। छोड़ा यार, कौन देता है, तवज्जो फरमा रहे हैं आप। तो ये 200 रुपया साकिब का जो हमारे ऊपर है, वो सारे हाज, ज़ियारत, मजलिस, मातम सब पे भारी पड़ जाएगा। साकिब का 200 रुपया, ये तो सलवात पर मोहम्मद सुनिए। हम क्या हैं? हम क्या हैं? हमारी हैसियत क्या है? हमारी औकात क्या है? शहीद के मुकाबले में है कोई दुनिया में? बोलिए नेताजी। हाँ, शहीद के बारे में कुरान 2 जगह कहता है। एक जगह इरशाद होता, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता, जो अल्लाह की राह में कत्ल हो गए उन्हें मुर्दा न समझो। दूसरी जगह है, जो अल्लाह की राह में कत्ल हो गए उन्हें मुर्दा न कहो। शहीद इतना बड़ा है कि कुरान कहता है न इसको मुर्दा कह सकते हो, न इसको मुर्दा समझ सकते हो। शहीद के लिए रिवायत कहती है, जैसे ही रूह निकलती है शहीद का सारा गुनाह, बोलिए, माफ हो जाता है। मगर वही हदीस कहती है सारा गुनाह माफ हो जाएगा इल्लद्दैन, सिवाय कर्जे के। हत्ता कर्जा शहीद का भी माफ नहीं होगा, चाहे जितनी बड़ी कुर्बानी दी हो। किसी का लिया है तो देना पड़ेगा। सलवात अभी सुना तो किसी का हक अगर हम लेके चले गए तो चाहे जितने बड़े हाजी हो आप, चाहे जितने बड़े नमाजी हो आप, जब तक साकिब भाई माफ नहीं कर देंगे एक चीज हमारे काम आने वाली बोलिए नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ, तब समझ में आएगा कि ये है क्या चीज। सलवात पर समझे। हम लोग जो है वो राह चलते अपना गड़बड़ कर देते हैं, पकड़ पाते हैं। हत्ता घर में अपनी बीवियों का हक मारे बैठे हैं। अभी उस पे सब पे सुनाता हूँ मैं। सलवात, बहुत मजेदार बात है। तो एक आलिम दीन थे, खूब तवज्जो से सुनिए। एक मौलाना थे, आलिम दीन थे। उन्होंने अपना किस्सा मिंबर से बताया। कहने लगे एक यहूदी था, उससे मैंने 20 दिरहम उधार ले लिया। कितना? खेत नहीं जोत लिया, मार नहीं दिया, गुंडई नहीं किया, उधार लिया और पूरी देने की नीयत है। तय हुआ भैया 5-5 दिरहम करके 4 मरतबा में 4 महीने में देंगे।
20 रुपया ले लिया, काम कर लिया। अब हमने देना शुरू किया, कहने लगे 2 महीना दिया, 5-5, 10, आधा अदा हो गया। उसके बाद वो पता नहीं कहाँ चला गया, बहुत ढूंढा, नहीं मिला। अब थक हार के बैठ गए। तो इसमें मौलाना साहब की कोई गलती है? नहीं ना। अब सुनिए, आप पहले एक एतराज़ करेंगे, लिहाजा उसका जवाब दे दें। आपका क्या नाम है? अगर हम आपको मिसाल में इस्तेमाल कर लें तो बुरा तो नहीं लगेगा। तो बुजुर्ग आदमी थे हम, बेवकूफ़ नालायक आदमी हैं, बदतमीज़। हमको किसी बात पे ताव था, हमने उठा के मारा ढेला, इनकी पेशानी पे लगा, सर फूट गया। तो गलती किसकी है? बोलिए। मारने वाले के ना ढेला। और सर किसका फूटा? एक जो है शरीफ आदमी। तो क्या आप कहिए साहब इनकी क्या गलती थी जो सर फूट गया? गलती मेरी थी ना, सर फूटना चाहिए था मेरा, मगर फूटा किसका? तो कोई एतराज़ करता साहब इनकी क्या गलती थी जो सर फूट गया? इसका मतलब यह है कि आपकी गलती हो या ना हो, कुछ चीज़ें हैं जिसका असर फितरी है, वो पढ़ना है। सलवात समझ में आ गई ना बात? तो साहब को 2 महीना दे दिया मैंने, 5-5 रुपया करके, 10 दिरहम उनका अदा कर दिया। गायब हो गया, ढूंढ रहे हैं, मिल ही नहीं रहा है। एक दिन ख्वाब देखा, महशर बर्पा है और लोग सिरात से गुजर रहे हैं। सिरात कहाँ है? सिरात किसे कहते हैं? जिस्रुन अला जहन्नम। सिरात कहते हैं जहन्नम के ऊपर पुल बना है और उसी पुल से सबको, बोलिए नेताजी, गुजरना है। हिसाब किताब कब होगा? पुल पार करने के बाद कि पुल पार करने के पहले? बाद। आए? पहले कि बाद में? नहीं, बता रहे हैं, पहले नहीं होगा। सारा हिसाब किताब होगा पुल पार करने के बाद। उसकी दुनिया की मिसाल दे दें, IAS PCS का इम्तिहान होता है, इंटरव्यू कब होता है? पास करने के बाद कि पास करने के पहले? तो पहले कह लो ना, क्यों नहीं होता पहले? सिस्टम ये है कि 10 लाख आदमी फार्म भरे हैं, कितने लोगों का इंटरव्यू लेंगे? पहले इम्तिहान ले लो, जितने पास होंगे उनका इंटरव्यू होगा। यही हाल है वहाँ, पुल से गुजार लो, हर आदमी गुजरेगा नहीं। का क्यों? हमने कहा हदीस कहती है ला यजूज़ु अला सिरात, सिरात से कोई गुजर नहीं सकता जब तक अली का लिखा हुआ इजाजत ना माना। सलावत दरबार समझ रहे हैं? तो सबको तो अब अली अलैहिस्सलाम का दिया हुआ क्या होगा? रुक्का, बिला उसके कोई गुजर। अच्छा, उसमें भी गुजरने वाले सब एक तरह से थोड़े गुजरेंगे। अरे सुनिए, बहुत मज़ेदार रिवायत है। रिवायत कहती सिरात गुजरेगा वही जिसके पास अली अलैहिस्सलाम का रुक्का होगा, इजाज़तनामा। मगर उसके बावजूद गुजरने वाले 4 तरह के हैं। नंबर 1, कल बर्क। कुछ लोग ऐसा होंगे, इधर पैर रखा उस पार, जैसे बटन दबाते हैं ना, तो बटन यहाँ है, पंखा वहाँ, दबाया नहीं कि चला नहीं। कल बर्क। कुछ लोग जो है सिरात से पार होंगे बिजली की तरह, यहाँ रखा पार एक। दूसरी किस्म होगी का अदविल फरस। कुछ लोग जैसे घोड़ा 50 की स्पीड में चलता है वैसे सन से सिरात पार हो जाएंगे। कुछ लोग होंगे नॉर्मल वॉक की तरह। चौथे, गांव है ना ही रक्षा नहीं बता रहे हैं, ये गांव है तो गांव में खेत होगा, खेत में बरहा होता, हमारे यहाँ कहते हैं, आप क्या क्या कहते हैं? नहीं, मेड़ नहीं, वो जिससे नाली सिंचाई होती है, नाली। तो जब नाली बनती है तो उसकी मेड़ चौड़ी होती है। जिस साल बनती है, 2-3 साल तो चलती ही है, जिस साल बनती है उस साल नाली चौड़ी होती है। फिर उसके बाद हर साल छटाई होते होते सिरात बन जाती है। सलावत अभी सुनाता हूँ आपको। तो एक तो गई बारात फैजाबाद से,
حالانکہ اب تو اس کی لڑکی کا نکاح ہو گیا جس کی بارات کی بات کر رہے ہیں. تو اس دن اس کی لڑکی کی شادی تھی, ہم نے کہا تمہاری بارات میں گئے تھے پیدل, یاد ہے ہم کو. تو فیض آباد سے چلی بارات بس سے 25-30 سال پہلے کے بعد. ہم اور ہمارے یہاں پرنسپل صاحب ہیں, محسن صاحب, دونوں لوگ چلے. تو ایک جگہ جا کے سڑک ہی پہ بس روک دی گئی. اندر 30 سال پہلے اتنا چکروٹ وکروٹ بھی نہیں بنا تھا. تو بھیا کوئی سامنے ہے چلے جاؤ. تو اب بقیہ شہر والوں سے تو مطلب نہیں, ہم اور مولانا ہمارے دونوں آدمی چلے وہی نالی کی میڑ پر سے. تو ہم اپنا چلے جا رہے ہیں, کچھ دور جا کے رک جاتے ہیں. وہ بیچارے آ رہے ہیں, کبھی ان کا پیر ادھر جاتا ہے, کبھی نالی کے اندر جاتا ہے, کبھی ادھر جاتا ہے. تو وہ کہنے لگے ارے وسیع صاحب آپ بڑی تیزی سے گزرے جا رہے ہیں. ہم کہا یار ہم گاؤں کے ہیں, بہت چلے ہیں. تب تک ہم کو یہ حدیث یاد آ گئی کہ صراط سے گزرنے والوں کی 4 قسمیں ہیں. ہم کہے محسن صاحب یہ 4تھی قسم ایسے گزریں گے صراط سے جیسے آپ نالی کی میڑ سے گزر رہے ہیں, کبھی ادھر پھسلے مگر پار ہو جائیں گے. مگر کون پار ہوگا؟ جس کے پاس علی علیہ السلام کا اجازت نامہ ہوگا. اور بقیہ جو لوگ ہوں گے وہ کیا ہوگا؟ پل پہ چڑھیں گے, نیچے گئے تو کہاں گئے؟ جہنم میں. کام ختم. تو بعد میں حساب اس لیے ہوگا کہ اربوں خربوں آدمی وہی IAS کی طرح کتنے سے پوچھا جائے گا کہ نماز پڑھی کہ نہیں, روزہ رکھا کہ نہیں. مین چیز ہے حب علی. پہلے اس کا ٹیسٹ لے لو, اگر ہے تو پار ہوں گے, نہیں تو ٹپک جائیں گے. اس کے بعد جو محبت والے بچیں گے پار ہوں گے تب ان کو سائڈ کیا جائے گا. آؤ ثاقب بھائی بتاؤ نماز پڑھا کہ نہیں, روزہ رکھا کہ نہیں. ایک بات ہم اپنے بچوں کو بتا دیں, سب سے سوال نہیں ہوگا نماز روزے کا. نماز روزے کا سوال انہی سے ہوگا جو صراط پار کریں گے. پار وہی کریں گے جن کے دل میں عشق علی ہے. تو یہ ذہن میں رکھیے کہ دنیا سے نہیں, ہم سے پوچھا جائے گا نماز پڑھا کہ نہیں, روزہ رکھا کہ نہیں. حساب ہمارا ہے, سب کا نہیں ہے. صلو علی سے ہم کو سمجھ میں آ گئی نا. تو یہ تو بیچ میں ایک بات آ گئی تھی, ہم نے کہہ دیا اب چلے صاحب. تو یہ کہتے ہیں آدھا ہم نے دے دیا, آدھا بچا تھا. مولوی صاحب والا قصہ. ایک دن خواب دیکھا محشر برپا ہے اور لوگ صراط سے گزر رہے ہیں, تو کوئی ادھر گرا کوئی ادھر گرا, کچھ لوگ پار ہو گئے. تو کہنے لگے بھیا چاہے جتنا مومن ہو حالت تو خراب ہو جائے گی, ہے کہ نہیں ہے. تو کہنے لگے میری ہمتیں نہ پڑے پل پہ چڑھنے کی, مگر بلا پار کیے تو کچھ ہونا نہیں ہے. بہرحال یا علی مدد چلے. تو مومن آدمی تھے, چلتے رہے. جیسے ہی آدھے پل پہ پہنچے تھے, نیچے کیا ہے ثاقب بھائی؟ جہنم. آدھے پل پہ پہنچے تھے تب تک نیچے سے وہی یہودی جس کا 10 درہم باقی تھا, السلام علیکم مولوی صاحب. اب تو مولوی صاحب کی حالت خراب ہو گئی. کہنے لگے بھائی دیکھو آدھا دے چکے ہیں. کہا آدھا میں بھی تم کو بہت ڈھونڈا یار, تم ملے ہی نہیں. کہا یہ بھی صحیح ہے. کہتا میری کوئی غلطی نہیں ہے. کہنا آپ کی کوئی غلطی. کہتا بھائی جانا جان. کہ بالکل جائیے, آپ کی غلطی نہیں ہے, لیکن یہ بتاؤ مولوی صاحب میرا 10 درہم ہے کہ نہیں. اس کا بھی سوال صحیح ہے کہ بھائی پد میں کون چوری ہے, وہ تو ہی ہے. کہ میرا 10 روپیہ ہے نہ, کہاں ہے. تو ایک انگلی رکھتے ہیں آپ کے اوپر. انہوں نے سوچا جان بچی لاکھوں پائے. کل بھیا رکھ دو, معاف کر دو, 10 درہم رکھ دے لو. اس نے صاحب انگلی رکھا ان کے, خود کہتے ہیں ایسی جلن محسوس ہوئی کہ آنکھ کھل گئی. آنکھ کھلی تو دیکھا یہ صاحب چمڑا جل رہا ہے. یہ نہیں کہ خالی خالی خواب دیکھا اور اٹھے تو ٹھیک نہ, جل رہا ہے. ڈاکٹر آئے, دوا علاج ممبر سے بیان کیا انہوں نے. پھر اپنا کرتا کھول کے سینہ دکھلایا, کا مومنو دیکھ لو یہ ہے, ابھی بھی اس کا علاج چل رہا ہے. سمجھے وسیع حسن مولوی صاحب ہوش میں آ جاؤ, سب معاف ہو جائے گا. کسی کا حق مارے ہو تو وہ معاف. صلوات کرنا. دھیرے دھیرے 10 روپیہ سمجھ گیا. اور اگر کسی نے کسی کا ہڑپ لیا ہے تو چور جانتے ہیں, چور کئی طرح کے ہوتے ہیں. چور معلوم ہے, یہ بھی ہم لوگ سب پھنس جائیں گے اس میں. سب چور ہیں, سب کا مطلب یہ تو نکلیں گے ماشاءاللہ.
چور کتنے ہیں معلوم ہے؟ حدیث کہتی ہے سراق و سلاست، چور 3 طرح کے ہیں۔ ایک تو نارمل چور، میرا ٹریکٹر کھڑا تھا سامنے، اندر سو رہے تھے، صبح اٹھے پلیے غائب ہے، تو ایک تو چور وہ ہے۔ تو دوسرا کون ہے؟ قرضہ لیا کسی سے اور نیت یا بے کون دے گا، مر گئے تو اس کے اوپر بھی قیامت میں کیس چلے گا، کہے گا چوری کا۔ تیسرا، شادی ہوئی ثاقب بھائی؟ ہاں سن لو پہلے۔ تیسرا مستحل و مہور النساء، عورت کا مہر حلال سمجھ کے ہڑپ جانے والا، اس پر بھی قیامت میں کیس چلے گا، کہے گا صلوات۔ آپ سنیے، آپ چاہے جتنے مومن ہوں، حتیٰ بیوی اگر چاہے نا ہم لوگوں کی، تو جہنم میں جانے سے، وہ جنت میں جانے سے روک سکتی ہے۔ اسی کی مثال سن لیے، اچھی سلوا پڑے، اسی کو سناتا ہوں، اور ایک آٹھوں کے ساتھ مجلس تمام۔ مولانا، میں اپنے اوپر رکھ کے بتاتا ہوں آپ کو، مولانا بات یہ تھا حق مارنا، تو خالی دوسرے کا کیوں بھائی، اپنے گھروں میں تو دیکھو، وہ بھی حق ہی ہے۔ تو مولانا وسیع حسن صاحب کی شادی ہوئی، وسیع حسن صاحب جانتے ہیں نا، ان کی شادی ہوئی، ریکارڈ تو نہیں کر رہا کوئی بھائی، پلیز اس کو ڈالنا مت، بہت لوگ بھی بڑے لوگ ہیں یار، مثال دے رہا ہوں میں۔ ہاں تو وہ غریب گھر کے لوگ تھے، وہ لوگ، اب اگر اتنا کوئی ٹکڑا لے جا سنا دے گا تو ہمارا کیا آشا ہوگا، ہم تو یار مثال کے طور۔ تو ایک صاحب کی شادی ہوئی، مثلا مولانا صاحب کی، وہ بیچارے غریب گھر کے لوگ تھے، شادی ہو گئی، آ گئے، تو مہر تو واجب ہے نا۔ اب بیوی نے مولانا صاحب کی کہا کہ ہماری مہر دو، 1 لاکھ روپیہ ہے مثلا، کیا کرو گی مہر؟ ارے ہم جائیں گے کربلا زیارت کریں گے، ہمارا پیسہ دو۔ اور مولوی صاحب دبنگ آدمی، کہنے لگے نہیں دیں گے، کیا کر لو گی؟ نہیں دیں گے کیا کر لو گی؟ اب وہ سسرال والے بھی کمزور تھے بیچارے، انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی، ہم مضبوط آدمی، عقیل وکیل ہمارے تگڑے، کوئی معاملہ برابر ہو گیا۔ لیکن ہمیشہ تو مولوی صاحب زندہ نہیں رہو گے، تم کو بھی مرنا ہے، اس کو بھی مرنا ہے۔ اب سنیے قیامت کا حال کیا ہوگا، میں مفہوم سنا رہا ہوں اپنے الفاظ میں، حدیث ابھی آئے گی۔ تو اب روایت کہتی ہے کہ کل کو قیامت میں جب حساب کتاب ہوگا، مولانا صاحب کا حساب کتاب چل رہا تھا، مان لیا مولانا صاحب ٹھیک آدمی ہے، تب تک بیوی آ گئی، کہنے لگی اللہ میاں ان کے اوپر ہمارا 5000 مہر، میرا 5000 تھا اس لیے وہی 5000 نکل گیا، 5000 مہر تھا ان کے اوپر، انہوں نے نہیں دیا۔ اب روایت سنیے، خدا کہے گا عبدی زوجتک امتی علی عہدی، میرے بندے میں نے تیری شادی اپنی کنیز کے ساتھ کرائی تھی۔ کچھ سمجھ میں آیا کیا ہوا؟ اس حدیث میں اللہ لڑکی والا بن گیا ہے نا، اس سے بڑا مرتبہ کیا ہوگا؟ صلوات بر محمد۔ عبدی زوجتک امتی علی عہدی، میرے بندے میں نے تیری شادی اپنی کنیز سے کروائی تھی، علی عہدی، اپنی شرطوں پر۔ مہر کا حکم کس نے دیا ہے؟ فلم تفعلی بالعہد، تم نے اس کا مہر ادا نہیں کیا۔ وہاں تو وہ کمزور تھی، اس کے میکے والے بھی ہلکے پھلکے تھے، وہاں تو کیس جیت لیا تم نے، اب یہاں میں اس کا وکیل و ذمہ دار، نکالا مہر۔ اب بولیے وہاں کہاں سے دیں گے ثاقب بھائی؟ اچھا وہ تو شادی نہیں ہوئی ہے۔ ہاں صلوات پر وہاں کہاں سے دیں گے مہر؟ ڈیجیٹل ٹرانسفر تو وہیں دیکھنے کو ملے گا قیامت میں۔ یہ دنیا میں ابھی تو کتنا دیکھے ڈیجیٹل ٹرانسفر، اور کیا انٹیلیجنٹ آئی کیا کہتے ہیں، اے آئی، سمجھا؟ وہاں تو سب کچھ ایک دم پیک پر ہوگا نا، تو وہاں تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نکالو مہر۔ اب وہاں پیسہ بھی لے کے گئے نہیں، فرض کیجئے میرا مہر 5000 ہے، آپ کبھی ایسا ہی آپ اس زمانے میں کتنا رہتا تھا؟ 14000، تو نکالو، اب پیسہ تو ہے نہیں، اب کیا ہوگا؟
पढ़ने वाले पैसा नहीं है इसके पास। देखो नमाज है, हाँ साहब ट्रांसफर करो, डिजिटल ट्रांसफर, समझे आप। अच्छा अब वहाँ एक बात और कह दे, कितनों धरना प्रदर्शन कर लो, वहाँ MSP नहीं लागू है। सलवात वहाँ MSP नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि साहब हमारी नमाज है, हम 1000 से कम पे नहीं बेचेंगे। वो रेट वो लगाएगा कि तुम्हारी नमाज बिकेगी कितने। डालो नमाज, नमाज डाल दी गई, अभी भी बाकी है। रोजा डाल दो, हज डाल दो, ज़कात डाल दो। अरे साहब मौलाना है मजलिस बहुत पढ़ते थे, एक एक दिन में 2 3 तो डाल दो सब बीवी के अकाउंट में, कुल चला गया। अब बताओ कासम मसलन 50 रुपया कटा, 4500 बाकी, चलिए आपका 14 तो 4000 काट देते हैं, समझिए 10,000 अब भी बाकी है। अब क्या है कहा साहब कुछ बचा नहीं है इनके खाते में। कहने लगे तब अल्लाह कहेगा इसकी बीवी का खाता देखो, कुछ गुनाह है उसके खाते में, कहाँ कब डालो मौली साहब के खाते में, समझ गए। तो हमारी सारी नेकी चली गई उनके खाते में और उनकी सारी बुराई हमारे खाते में। उसके बावजूद महर अदा बोलिए नहीं हुआ। तो जिसके खाते में नेकी 0 हो और बुराई मौजूद हो वो कहाँ जाएगा? जहन्नम में। अच्छा खासा मजलिस पढ़ते थे, करबला जाते थे, जियारत करते थे, लास्ट में मौलवी साहब कहाँ गए? जहन्नम में। ये है हक एक बीवी का। एक दिन ऐसे ही तो रसूलुल्लाह तकरीर कर रहे, सलावत, ये तो खाली बीवी का कुछ नहीं साहब। हम चक्रोट से अपने खेत में जा रहे थे, बगल में जो है वही का जो है वो अरहर बोई थी, खाली ऐसे ही मजाक मजाक में हाथ से खींचते चले गए साहब, 4 दाना उसमें आ गया। इनको हक है क़यामत में साहब 4 दाना अरहर मेरी इन्होंने खेत से निकाली थी, ये दे रहे। आना आना पाई पाई का हिसाब क़यामत में होगा, कोई बचने वाला नहीं है। इसीलिए रसूलुल्लाह एक दिन तकरीर कर रहे थे, दौरान तकरीर पैगंबर ने पूछा मनिल मुफलिस, मुफलिस कौन है? मुफलिस समझ रहे हैं पक्का? मुफलिस कौन है? साहबा किराम ने कहा मन ला दिरहमा वला दीनार वला माल वला मता, जिसके पास पूंजी ना हो, पैसा ना हो, माल ना हो। पैगंबर ने कहा यार ये तो फकीर है, मुफलिस कौन है बताओ? तो लोगों ने कहा साहब आप ही बताइए। तब रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब हमने मिसाल दी उसी ने कि यहाँ से आदमी पूरा लेके गया है साहब, हज जियारत नमाज रोज़ा कंटेनर भर के सवाब ले गया, और वहाँ लोग इकट्ठा हो गए, किसी के 10 बाकी था, किसी को 5 बाकी था, किसी को गाली दिया था, किसी को थप्पड़ मारा था, सब वहाँ इकट्ठा हो गए। भैया मेरा 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 सारा कंटेनर खाली हो गया। उसके बाद अदा नहीं हो पाया, अब जो बचे उनका गुनाह इनके खाते में। पैगंबर ने फरमाया इसको कहते हैं मुफलिस, कि यहाँ से जाए भरा हुआ, वहाँ पहुँच के सब खाली। सलवात पर ये है दुनिया का हाल। वसीयतन मौलवी साहब आज की पब्लिक के वाह वाह में बहुत इतराओ मत। सबको कब्र में अकेले जाना है और सबको अपना अकेला हिसाब देना है। दुनिया को छोड़िए, अपने घर में है खाली बीवी चाहे ना फिर आ जाइए उसी पर, इशारे कब्र से बच नहीं सकते। सलवात बरमान सुनिए, बीवी अगर चाहे ले। अच्छा ये बताइए, फिर वही आ जाइए, शहीद के बराबर कोई दुनिया में है? शहीद के मुकाबले में अभी हदीसें सुनाई, रिवायत सुनाई, शहीद। उसके बावजूद अब सुनिएगा, रसूलुल्लाह का ज़माना है, एक सहाबी है जिनका नाम है साद इब्न मुआज़। क्या नाम है? साद इब्न मुआज़ जवान आदमी है, अम्मा का इकलौता, किसी जंग में गए, जख्मी हो गए, दुआ किया पालने वाले जब तक इस्लाम की फतह न देख लूं तब तक दुनिया से मत उठाना। मामला आया सुलह का, तो सामने वाली पार्टी ने कहा ना हम अली की मानेंगे
نہ آپ کی مانیں گے رسول اللہ کی. ہاں اگر آپ کی طرف سے 7 بھائی آ جاتے ہیں تو ان کی بات ہم لوگ مان لیں گے. کھٹیا پہ اٹھا کے سعد ابن معاذ گئے, لے اتنا زخمی ہو گئے تھے, جا کے انہوں نے اپنی طرف کا فیصلہ سنایا, اور وہ فیصلہ اتنا تھا کہ پیغمبر نے فرمایا سعد کے فیصلے سے اللہ خوش, اللہ کا رسول خوش. اب بولیے کتنا مرتبہ. اس کے بعد سعد مر گئے, شہید ہو گئے. شہید ہو گئے, مر گئے غلط, کیا ہوئے؟ رسول اللہ ان کے غسل میں شامل. سنیے آپ مولوی صاحب ہوش میں آ جاؤ, چاٹھوں مجلس پڑھنے سے کام نہیں چلے گا, اپنے کو سدھارو, توبہ کرو, توبہ کرو, توبہ کرو. رسول اللہ غسل میں شامل, کفن میں شامل. جب سعد کا جنازہ جا رہا تھا نا, تو اسے آدمی رہے ہوں گے, بہت زیادہ نہیں تھے, مگر رسول اللہ جانتے کیسے چل رہے تھے؟ یہ ایڑی اٹھا کے پنجے کے بل. ارے صاحب اتنی بھیڑ تو نہیں ہے کہ آپ پیر اٹھا کے چل رہے ہیں. پیغمبر نے فرمایا تم کو لوگوں کو کیا پتا, سعد کے جنازے میں اتنے فرشتے ہیں کہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے. اب سن لیا آپ نے نا, سعد کا مرتبہ سن لیا نا. سعد دفن ہو گئے. سعد کی اماں, جوان بیٹا کس ماں کو تکلیف نہیں ہوگی, اماں آئی قبر تک, آ کے قبر پہ کھڑی ہوئی, کہنے لگی بابو میں تمہارے لیے رونے آئی تھی, مگر تمہارا مرتبہ دیکھ کے فرشتے اتنے آئے, رسول اللہ تمہارے سب میں شریک, تو میں تمہارے اوپر روؤں گی نہیں, میرے بچے کا مرتبہ بہت ہے. رسول اللہ وہیں تھے, کہنے ماں یا ام سعد, سعد کی اماں سلو سلو, آہستہ, اتنا مت بولو. کیا ہوا؟ کہ سعد کے اوپر اتنا زبردست فشار ہوا ہے قبر کا کہ سعد کی ہڈیاں چور چور ہو گئی ہیں. صلوات محمد. سعد کے اوپر اتنا زبردست فشار قبر ہوا ہے, بتاؤ نیتا جی, کہ سعد کی ہڈیاں. تب صحابہ کرام کو تعجب ہوا, سب دیکھ رہے ہیں سعد کا مرتبہ. تو کسی نے کہا یا رسول اللہ کیا سعد جنتی نہیں ہے؟ کہ بالکل جنتی ہے. کیا سعد جو حق پر نہیں؟ کہ بالکل حق پر ہے. کہتا بھی فشار قبر کیسا؟ جواب سننے کی سب لوگ الرٹ ہے نا. یہ نہ ہو کل کو کہ ارے یار ہمارا دماغ وہاں تو نہیں سن پا, کیا کہا تھا مولانا نے. سلوات پڑھیے تاکہ سب لوگ آواز اتنے زبردست مومن شہید کو فشار قبر کیوں ہوا؟ جیسے ہی سعد کی ماں نے کہا, پیغمبر نے کہا سلو سلو, اتنا مت آگے بڑھو, اتنا تگڑا فشار ہوا تمہارے لڑکے کی ہڈیاں چور چور ہو گئی ہیں. اصحاب نے پوچھا کیا سعد خیر پہ نہیں تھے؟ کہ بالکل. کیا سعد جنتی نہیں تھے؟ کہ بالکل جنتی. کہ تب یہ کیوں ہوا؟ سب لوگ آمادہ ہے سننے کے لیے. کہ ساری خوبیاں تھی سعد کے اندر, بس ایک کمی تھی, گھر میں بیوی بچوں سے چلا کے بولتے تھے, اخلاق ٹھیک نہیں تھا. تو یہ بیوی اگر چاہے نا تو قبر میں بھی چین سے نہیں رہ سکتے ہم آپ. صلوات ہم اس کو 2 حصوں میں مجلس کو بانٹنا چاہتے تھے, مگر پہلے حصہ 40 منٹ کا ہو گیا. آگے آ رہا رمضان بہت ضروری ہے, اس پر 2-4 جملے بولنا, لہٰذا یہیں سے روکتے ہیں. تو مرنا سب کو ہے, جیسے کلاس میں مرساد دہراتے ہیں نا. آئیے کہاں سے چلے تھے؟ مرنا بولیے سب کو ہے, سب کو اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے. آنا آنا پائی پائی کا حساب دینا ہے. لیکن یہ دنیا میں جو ہمارا گناہ ہے اس کی 2 قسمیں. ایک وہ جو ہم نے انسانوں کے ساتھ کیا, اس پر ہم نے پورا آپ کو بیان کر دیا, ایک ایک پیسے کا حساب. دوسرا وہ جو ہم نے اپنے اللہ کی نافرمانی کی ہے. جواب یہ ہے اللہ کریم ہے, اللہ رحیم ہے, اللہ بخشنے والا ہے, اس کا اتنا ٹینشن نہیں ہے. یہ دنیا والوں کا معاملہ ٹھیک کر لو, اللہ کریم ہے. صلوات اب اپنے بارے میں جو خدا کہتا ہے, 1-2 آیتیں سن لیجئے اور آگے بڑھ جاتا ہوں. خود خدا کہتا ہے میرے حبیب میرے بندوں کو بتائیے, بہت ٹینشن نہ لیں. اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب,
جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ کہیے میں اپنے بندوں سے بہت قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان. جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں. فلیستجیبوا لی ولی. اتنا کریم خدا ہے نا. ایک قصہ یاد ہے, وہ سنیے, بہت مزیدار. جناب موسیٰ کا نام سنا ہے؟ جناب موسیٰ اللہ سے ان کی وارتا ہوتی تھی. ایک دن جا رہے, دنیا میں بدماشوں کی کمی نہیں ہے. ایک دن جناب موسیٰ جا رہے تھے, ایک بدماش آدمی کہنے لگا کہاں ہو موسیٰ, کہاں؟ تو کہنے لگے جا رہے ہیں طور پر اللہ سے مناجات کے لگا ایک پیغام ہمارا لیتے جاؤ. بولو کہ جا کے اپنے اللہ سے کہہ دینا کہ مجھے شرم آتی ہے تجھ کو اللہ کہتے ہوئے. روزی دینا ہو دیو, نہ دینا ہو نہ دیو, ہم کو تمہاری روزی کی ضرورت نہیں ہے. اتنا بدتمیز آدمی دنیا میں کوئی ملے گا؟ جناب موسیٰ چلے گئے, مناجات کی پلٹنے لگے. اللہ نے کہا موسیٰ میرے بندے نے کہلوایا ہے کچھ؟ خدا خدا مسجد میں بیٹھے ہو نا, اتنا زبردست خدا ہے ہمارا. موسیٰ میرے بندے نے تم سے کچھ کہلوایا ہے. موسیٰ نے کہا پالنے والے تجھ کو کل پتہ ہے, اپنی زبان سے ہم دہرانا. کچھ سمجھ میں آیا؟ مطلب بات صحیح بھی ہو. اگر موسیٰ بیان کرتے تو صحیح تو بیان کرتے, غلط تو نہیں تھا نا. لیکن موسیٰ یہ سمجھا رہا بابو ہر صحیح بات دہرائی نہیں جاتی. جا کے ان کی چگلی جو کرتے ہو تھوڑا زبان پہ قابو کرو. ہر سچی بات نہیں پہنچائی جاتی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو موسیٰ میرے بندے نے تم سے کچھ کہلوایا. کہا ہاں, مگر تجھ کو پتا ہے میں اپنی زبان سے نہیں کہنا چاہتا. کہا ٹھیک ہے تم مت کہو, مجھ کو پتا ہے. جا کے اس سے کہہ دینا کہ تم کو اللہ کہنے میں شرم آتی ہے, مجھ کو اللہ کہنے میں, تجھ کو اپنا بندہ کہنے مجھ کو شرم نہیں ہے. کتنا کریم ہے خدا. وہ کہہ رہا ہم کو شرم دینا ہو دے, نہ دینا نہ دے. ہم کو تمہارے اللہ نے کیا کہلوایا؟ تجھ کو شرم آئے, مجھ کو شرم نہیں آتی. تو میرا بھائی. خیر بعد میں توبہ کر کے بڑا کلوز صحابی ہوا جناب موسیٰ کا. افسوس سے مطلب یہ اللہ کتنا کریم ہے نا. اتنے بدتمیز لوگوں کو بھی وہ اپنے دربار سے بھگاتا نہیں ہے. فرعون کون تھا بولیے؟ ہم لوگ تو خالی گناہگار ہیں. ثاقب بھائی کبھی دماغ میں آیا تمہارے کہ ہم اللہ ہیں؟ سوچ نہیں سکتے. مگر فرعون ہوا سوچ لے گیا نہیں. اب کہاں قرآن میں ہے انا ربکم الاعلی, میں تمہارا بڑا والا اللہ ہوں, چھوٹا موٹا بھی نہیں. ایک دن جناب موسیٰ نے کہا پالنے والے اس نے جو ہے بندگی سے انکار کر دیا, اس کے باوجود تو اس کو کھانا دے رہا ہے. جب کو دن بھوکا رہا ہے پھر ناشتہ واشتہ کر کے دوڑایا تو موسیٰ کو جو ڈوبا ہے کافی کیوں. تو جناب موسیٰ نے کہا پالنے والے یہ تیری بندگی سے انکار کر رہا ہے, اس کے بعد تو اس کو کھانا دے رہا ہے. اللہ نے کہا موسیٰ اس نے بندہ ہونے سے انکار کیا ہے, ہم نے رب ہونے سے تھوڑی انکار کیا ہے. تو ہمارا اللہ بہت قریب ہے, ہمارا اللہ بہت بڑا ہے. اللہ اکبر, واقعاً اکبر اس کو کہتے ہیں. دوسری آیت خدا کہتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. اے میرے حبیب میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے گناہ کی وجہ سے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, اللہ ان کا سارا گناہ معاف کر دے گا. ایک جگہ دعا ہے مناجات التائبین مفاتیح کے شروع میں, اس میں امام فرماتے ہیں الہی ان کان الندم علی الذنب توبۃ فانی وعزتک من النادمین. اگر گناہوں میں شرمندہ ہونا یہی توبہ ہے تو میرے اللہ میں اپنے گناہ میں شرمندہ ہوں. کیا مطلب؟ وہ اتنا بڑا ہے نا, توبہ مت کرو, خالی شرما جا یار ہم سے غلطی ہو گئی, اللہ اسی کو توبہ مان لیتا ہے. توجہ فرمائے, اتنا کریم ہے خدا. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, گناہوں سے توبہ کرنے والا
جسٹ لائک اس نے گناہ کیے ہی نہیں ہے. ایک حدیث کہتی ہے ان اللہ یحب الشاب التائب، اللہ توبہ کرنے والے جوانوں سے محبت کرتا ہے. ایک بدماش آدمی نوجوان اسے ساتھی بھائی سے کچھ چھوٹے رہا ہوگا، سمجھے آپ، بیمار ہوا، اس کو لگا بچنا مشکل ہے، اماں کو بلایا، اماں زندہ تھی. اے اماں میری وصیت ہے کیا جب مر جاؤں تو گاؤں والوں کو میرے مرنے کی خبر مت دینا، اس لیے کوئی میرے لیے دعا نہیں کرے گا. جب میں مر جاؤں میرے پیر میں رسی باندھ کے کھینچنا اور کہنا خدا اسی کو اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا، دیکھا کہ تیری بارگاہ میں آخر کو آیا نا، مر گیا. اب ماں سے ہوتا تو نہیں ہے لیکن وصیت تھی بابو کی، پیر میں رسی باندھی چاہا کھینچے خدا، آواز آئی میرے بندے کی بے عزتی کیوں کرتی ہے. سمجھا، ہمارا خدا بڑا کریم ہے. پھر اس کے بعد بہانہ ڈھونڈتا ہے، کوئی بہانہ ملے ہم اپنے بندوں کو معاف کر دیں. تلاش کا طریقے بتائے ہیں. جیسے کہ دنیا میں آفر چلتا ہے نا، موٹر سائیکل کتنے کی ہے؟ 1 لاکھ. قدم کو 80 پڑ گئے، کیوں؟ وہ آفر لگا تھا. خیریت وہ فلاں چیز کا، دیوالی کا، 13 رجب کا، اس میں جو وہ ہے کیا نام ہے جن کی ایجنسی تھی وہ شیعہ ہے، وہ 13 رجب کو آفر لگا تھا. تو دنیا میں بھی آفر ہوتا ہے. اللہ نے بھی اپنے بندوں کے لیے آفر لگا رکھا ہے. بس اسی ختم. صلوات کچھ آفر ڈیلی والا ہے، کچھ آفر ویکلی ہے، کچھ آفر ایئرلی ہے. ڈیلی والا آفر کیا ہے؟ سحر کے وقت، نماز صبح کے پہلے سحر کے وقت دعا قبول ہوتی ہے. یہ ڈیلی کا آفر ہے. دعا کرنا ہے، اٹھو نماز صبح سے آدھا گھنٹہ پہلے گڑ گڑاؤ کو سننے والا. یہ ڈیلی کا آفر ہے. ایک آفر ہے ویکلی. جب جناب یوسف کے بھائی لوگوں کا پردہ فاش ہوا، بڑی بدماشی کیا ان لوگوں نے، تو وہ سب آئے ابا کے پاس. یعقوب ابا غلطی ہے کہ معاف کر دے ابا. ابا نے کہا بھاگ جاؤ بھاگ جاؤ. بہت جب چروری منتی کیا تو جناب یعقوب نے کہا سوفا استغفر لکم ربی، چلو ٹھیک ہے جاؤ کر دیں گے تمہارے لیے استغفار. تفسیروں میں ہے کہ جناب یعقوب جمعرات کا انتظار کر رہے تھے، بعض تفسیروں میں سحر کا انتظار کر رہے تھے کہ شب جمعہ دعا کریں گے سحر کے وقت. تو آفر سمجھ میں آ گیا ہے نا، ویکلی بھی اور ڈیلی والا. سحر کا آفر دے رکھا ہے خدا نے، چھوڑ دو بستر، آ جاؤ آدھا گھنٹہ ہمارے پاس، ہم سب معاف کر دیں گے. ہفتے بھر کیا ہے نا، جمعرات ہے، آ جاؤ ہم سب معاف کر دیں گے. اور ایک آفر تو بہت تگڑا ہے جو ایئرلی ہے، وہ 4 دن کے بعد شروع ہونے جا رہا ہے. صلوات یا صلی علی محمد و محمد. بڑا لمبا خطبہ پڑھیں گے تو آپ سے 1.25 گھنٹہ لگ جائے گا. میں 2 لائن پڑھوں گا مسائل. صلوات بر محمد و محمد. صلی علی محمد و محمد. بھائی بھول جاتے ہیں، ایک اور پڑھ لیجیے تو. صلی علی محمد و محمد. اسی کو میں نے جو ہے وہ خطبے کے بعد پڑھا تھا. روایت ہے مولا کائنات سے، مولا فرماتے ہیں کہ شعبان کا آخری جمعہ تھا، رسول اللہ خطبہ دے. اتنی امپورٹنسی ہے رمضان کی. شعبان کے لاسٹ جمعے میں پیغمبر رمضان کا خطبہ دے رہے. کیا؟ ایھا الناس، اے لوگو، انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ، تمہاری طرف آ رہا ہے اللہ کا مہینہ. تو رمضان کس کا مہینہ ہے اور شعبان کس کا ہے؟ رسول اللہ کا. اور رجب کس کا ہے؟ ہاں، مولا کی حدیث ہے رجب و شہری شعبان شہر رسول اللہ. رجب میرا مہینہ ہے، شعبان اور یہ رمضان. کتنی بڑھیا بات ہے. جو علی ملے تو نبی ملے، جو نبی ملے تو صلوات بر محمد. بس بات تمہاری طرف آ رہا ہے اللہ کا مہینہ، مگر یہ مہینہ خالی خولی نہیں ہے. بالبرکت والرحمت 2 والمغفرہ. اللہ کا مہینہ آ رہا ہے تمہاری طرف برکت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ اور
مغفرت کے ساتھ۔ شہر هو عند اللہ افضل الشہور، یہ وہ مہینہ ہے جو خدا کے نزدیک سارے مہینوں سے افضل ہے، خالی مہینہ نہیں۔ وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ، اس کے دن سارے دنوں سے افضل ہیں۔ وَلَيَالِهِ أَفْضَلُ اللَّيَالِ، اس کی راتیں ساری راتوں سے افضل ہیں۔ وَسَاعَاتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَاتِ، اس کی گھڑیاں، اس کے لمحے ایک ایک لمحے سے افضل ہیں۔ هو شہر، یہ وہ مہینہ ہے، اس جملے پہ غور کر لیجئے تمام۔ هو شہر، یہ وہ مہینہ ہے دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، جس میں تم اللہ کی مہمانی کے لیے بلائے گئے۔ دعوت نامہ، یہ روزہ نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے بولیے دعوت نامہ ہے، اللہ کے مہمان ہیں۔ تو گویا جو روزہ رکھتے ہیں وہ کیا ہے؟ اللہ کے مہمان ہیں، اور جو روزہ نہیں رکھتے نا، یہ بات تھوڑے مہمان نہیں ہے، تو ہلکا کہا ہم نے نا۔ صلوات بر محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہمارے نیتا جی کے لڑکے کی شادی تھی، تو انہوں نے ہم کو کارڈ بھیج دیا۔ ہم کسی بات پہ تپے تھے ان سے، ہم نے ان کا کارڈ واپس کر دیا، ہم کو نہیں آنا ہے۔ تو اگر رکھ لیتے کارڈ اور نہ آتے تو بہانہ چل جاتا ہے نا، واپس کر دیا۔ اب یہ گھوم گھوم کر بتاؤ یار، ان کو ہم نے اتنا اس دن وہاں کہرا آنا تھا، وہاں تک ان کو لینے چلے گئے، ان کے لیے ہم جان دینے کا، میرا کارڈ واپس کر دیا۔ نہ آنا اتنی بری بات نہیں ہے، کارڈ لوٹا دینا تب جائے گا آدمی۔ تو جو روزہ نہیں رکھتے تو یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ جو روزہ ہے وہ اللہ کے مہمان ہیں، لیکن جو روزہ نہیں رکھتے یہ تھوڑا کہ اللہ کے مہمان نہیں ہیں، انہوں نے اللہ کا نیوتا واپس کیا ہے، یہ سوچئے۔ صلوات۔ اچھا ایک تو یہ ہے، اچھا ایک ہم نے واپس کر دیا، ہم جانے قمر بھائی جانے کسی کو پتہ ہی نہیں، اور ایک صاحب ہم نے فوراً فیس بک پہ ڈال دیا، قمر نے ہم کو بلایا، میں نے ان کا واپس کر دیا۔ یہ اور بری ہو جائے گی بات کی نہیں ہوگی؟ تو چلیے صاحب نیوتا واپس کر دیا، آپ نے روزہ نہیں ہے۔ اس کے بعد جا کے چوراہے پہ 3 بجے سموسا کھا رہے ہیں رمضان میں۔ تو اب یہ خالی نیوتا واپس کرنا نہیں ہے، یہ آپ اعلان کر رہے ہیں پبلک میں کہ ہم نے اللہ کی بات کو ٹھکرا دیا ہے، یہ اور جو ہو جائے گا۔ صلوات صلی علی محمد وآل محمد۔ اور دنیا میں آپ کے بیٹے کی شادی ہے، پورے علاقے میں تھوڑی پوچھ لیا آپ نے، چن چن کے، جو اپنا ہے اپنا ہے اپنا ہے اپنا ہے۔ ویسے ہی روزہ کی توفیق سب کو نہیں ملتی، کس کو ملتی ہے وہ بھی رسول اللہ نے فرمایا، فرماتے ہیں جعلتم فیہ من اہل کرامت اللہ، تم کو اللہ کے نزدیک عزت دار سمجھا گیا ہے، تب تم کو یہ دعوت نامہ دیا گیا ہے۔ چنانچہ اب جب تم اس کے مہمان ہو تو جیسا میزبان ویسی جو ہے میزبانی۔ اب میزبانی سنیے، جب اس کے ہو گئے تو کچھ تمہارا نہیں۔ انفاسکم فیہ تسبیح، سانس لے رہے ہو تو وہ بھی تسبیح کا درجہ رکھتی ہے۔ نومکم فیہ عبادہ، سو رہے ہو تو تمہاری نیند بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ وعملکم فیہ مقبول، اس مہینے میں جو کرو گے عمل نیک وہ قبول۔ ودعاؤکم مستجاب، اس مہینے میں جو دعا کرو گے اللہ قبول کرے گا۔ تو پہلے تو دعا مانگو، کیا دعا مانگو؟ لڑکے پہ رشتہ ہو جائے، ہاں بیٹے پہ نوکری مل جائے، کہا نہیں پہلا تو یہ مانگو کہ رمضان سے پہلے ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، تو مانا پورا رمضان اسپتال میں چلا گیا، ایک کو دن روزہ نہیں رکھ پائے۔ لہذا فاسألوا اللہ ربکم بنیات صادقہ، سچی نیت سے خدا سے دعا مانگو۔ وقلوب طاہرہ، اور پاک دل سے دعا مانگو، کیا؟ ان یوفقکم للصیام، کہ خدا اس مہینے میں تم کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وتلاوت کتابہ، دعا مانگو اس مہینے میں اللہ تم کو قرآن کی تلاوت کی توفیق دے۔ فإن الشقی من حرم غفران اللہ فی هذا الشہر الحرام، اس لیے کہ بدبخت اور شقی وہ ہے
جو اس مہینے میں بخشا نہ جائے. اور ایک جگہ بس آخری بات چھٹے امام فرماتے ہیں, بس چھٹے امام فرماتے ہیں اگر ماہ مبارک رمضان میں کوئی بخشا نہیں گیا, امام فرماتے پورے سال اس کے بخشے جانے کی کوئی امید بولیے نہیں ہے. پورے سال اس کے, مگر یہ کہ اللہ کسی کو پیسہ دے, عمر ہو, طاقت ہو, حج پہ جائے, 9 ذی الحجہ کو میدان عرفہ میں ہو, وہاں گڑ گڑائے تو شاید, اس کی بھی گارنٹی یہ مہینہ مین آ رہا ہے اور کس کا یہ آخری ہے کسی کو پتہ نہیں ہے. لہذا آئیے اجے ایک بات اور بتا دینا, دعا ہوا بہت آسانی سے قبول نہیں ہوتی. یہ تو ہے کہ اللہ سنتا ہے مگر اس میں بھی کچھ شرط لگا رکھی ہے, ہر آدمی کی دعا قبول نہیں ہوتی. اب ان جائیں لمبا ہو جائے گا, 4 بج گیا, گھنٹہ ہو گیا. تو ایک چیز سنا, موسیٰ سے اللہ نے کہا یہ موسیٰ اس زبان سے دعا کرو جس سے تم نے گناہ نہ کیا. حضرت موسیٰ کہنے حالانکہ ہمارا عقیدہ وہ معصوم ہے, یہ پبلک کو سمجھانے کے لیے بات ہے. تو موسیٰ نے کہا تو اللہ میں وہ زبان کہاں ملے گی, کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ سب کے یہاں ہے نا. تب اللہ نے کہا موسیٰ اپنے لیے دعا کرواؤ دوسروں سے. کیا نام ہے آپ کا؟ علی سے کہو, علی نا, علی سے کہو اپنے لیے دعا کریں. عمر سے کہو تمہارے لیے دعا کریں. اس لیے کہ جو بھی بدماشی تم نے کی ہے اس زبان سے کی ہے, ان کی زبان سے تو کیا نہیں ہے, ان کی زبان سے تو کیا نہیں ہے. لہذا سب سے بڑھیا کام یہی ہے ہم آپ کے لیے دعا کریں, آپ ہمارے لیے دعا کریں, ہم لوگ مل کر کے دعا کریں. خدا یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, نمبر 1 اس مہینے میں ہم کو روزے کی توفیق عطا فرما. اس مہینے میں ہم کو اپنے قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما. خدا اس رمضان کو ہمارا آخری رمضان نہ قرار دینا. بس 2-4 مہینے, مگر ایک چیز اور اس رمضان میں, اسی رمضان میں 3 رات ہے, غضب کی رات ہے. قرآن نے کہا ہے تم لوگ سمجھ ہی نہیں پاؤ گے کہ رات کیا ہے. اگر کوئی آیت سنا دے تو وما ادراک ما لیلۃ القدر, تم لوگوں کیا پتہ شب قدر ہے کیا. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, یہ 1000 راتوں سے افضل ہے. سمجھ گیا, پورے رمضان کے لیے بھی کہا نہ پڑے گا. اس کا دن سارے دنوں میں افضل, اس کی راتیں راتوں میں افضل, اس کی گھڑیاں, لیکن شب قدر کے لیے اسپیشلی قرآن کا 1000 راتوں سے بہتر ہے. ایک سال یہ ہوگا, میں اس لیے آج پڑھے دے رہا ہوں کہ نوکری والے اپنا پہلے سے جو ہے وہ ڈیزائن کر لیں, چھٹی وٹی کا اس رات خالی رکھیں. ایک سال امام علیہ السلام مریض تھے, چھٹے امام, بخار تھا. تو غلام کو بلایا کہ اللہ بابو ایسا میرا بستر مسجد میں لگا دو شب قدر میں, نہیں کچھ دعا ہوا پڑھ پاؤں گا تو کم از کم رات بھر مسجد میں بیٹھا تو رہوں گا. معصوم جس کی زندگی میں گناہ نہیں ہے وہ شب قدر کے لیے اتنا بے چین ہے. خدا بحق ائمہ معصومین ہم سب کو شب قدر کی بھی توفیق عنایت فرما. بس 2 جملے مصائب کے اور ختم دعا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. سب چلے گئے, میرا مولا تنہا ہے, میرا مولا اکیلا ہے. فنظر یمینا و شمالا, امام نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا, نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو, فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو. آئے میدان میں لڑتے لڑتے ایک وقت وہ آیا جب امام سے گھوڑے پہ سنبھلایا گیا, گھوڑے سے زمین پر آئے. تاریخ کہتی ہے شمر ملعون جس میں اطہر پہ سوار ہوا. ایک کتاب میں امام کی شہادت کے لیے بڑا
عجیب جملہ لکھا ہے. اس میں لکھا ہے ذبح کما یذبح الکبش. امام کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے جانور ذبح کیا جاتا ہے. تو میں نے دیکھا میرے دل میں بھیا آپ نے لکھا تو ٹھیک مگر تب بھی پورا نہیں لکھا. کیوں کہ اس لیے کہ جانور بھی ذبح ہوتا ہے, اس کا اپنا اصول ہے, اپنا طریقہ ہے. کیا نمبر 1 پانی پلا لیا جاتا ہے, 2 چھری تیز کر لی جاتی ہے, 3 گلا سامنے سے کاٹا جاتا ہے. لیکن ہائے میرا مولا, سامنے سے نہیں پسے گردن, سوکھا گلا, گند خنجر. انشاءاللہ کربلا جائیے. یا اللہ اس مجلس میں جتنے لوگ ہیں ہم سب کو امام مظلوم کی زیارت نصیب ہو. کربلا جائیے گا تو آپ کو بتایا جائے گا یہی وہ ٹیلا تھا, یہی وہ بلندی تھی جہاں سے بہن اپنے بھائی کی جنگ کا منظر دیکھ رہی تھی کہ جیسے ہی بی بی کی نظر پڑی شمر ملعون جس میں اطہر پہ سوار ہوا وہیں سے تڑپ کے فرماتی ہیں یا ابن سعد ایقتل ابو عبداللہ وانت تنظر الیہ. اور اس سعد کے بچے میرا بھیا ذبح ہو رہا ہے, تو کھڑا دیکھ رہا ہے. بس میں نے تمام کیا. ایک ماں کے ایصال ثواب کی مجلس سے بس ایک جملہ. کچھ چیزیں وہ ہیں کربلا کی کہ جس کو تاریخ نے دیکھا لکھ دیا. کچھ باتیں وہ ہیں جو تاریخ نہیں دیکھ پاتی. جب تاریخ دیکھ نہیں سکتی تو لکھ بھی نہیں سکتی. کہ تب کہ کچھ باتیں تاریخ نہیں حدیثوں سے آئی ہیں, اماموں نے بتایا ہے. اسی میں یہ بھی ہے کہ فجلس الشمر علی صدر, شمر ملعون جس میں اطہر پہ سوار ہوا, وضرب 12 ضربہ, 12 مرتبہ امام کے گلے پہ چھری چلائی. لیکن جب گلا جدا نہیں ہو رہا تھا تو اب تاریخ کی بات نہیں ہے, حدیث کہتی ہے آواز آئی علی حسین کی مدد کرو. یا رسول اللہ قاتل سے تلوار لے کے پھینک دوں. فرمایا نہیں, ماں کی روح بیٹے سے لپٹی ہوئی ہے, فاطمہ کو حسین سے الگ کر دو. علی آگے بڑھے, روح فاطمہ کو جدا کیا. خود قاتل شمر کہتا ہے جس وقت حسین کے سر و تن میں جدائی کر رہا تھا میرے کانوں میں کسی بی بی کی آواز آ رہی تھی, ولدی ولدی قتلوک شانہ. ہائے میرا لال, ہائے میرا حسین, تجھے پیاسا مارا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ.